سنبھالیے گا، یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ بات تعداد سے بنتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بات تعداد سے بنتی ہوتی خیبر اکیلے علی فتح نہ کرتا۔ دیکھا جاتا ہے انہوں نے ارادہ کیا، ارادے کے سبب انہیں ثواب مل گیا، اہل سیالکوٹ آنے کے لیے آمادہ تھے، اس کے سبب انہیں ثواب مل گیا، جو آنا چاہتا تھا پڑھنے کے لیے بھی اس کے سبب انہیں ثواب مل گیا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ تو ذکر تو الحمدللہ ہو رہا ہے، ذکر سیدہ ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہوتا رہے گا، اور اسے کبھی بھی رسم نہ سمجھیے گا۔ یہ ایام فاطمیہ آپ جانتے ہیں، ایام فاطمیہ بی بی صلوات اللہ علیہا بابا کی شہادت کے بعد 40 دن 75 دن یا 95 دن تک زندہ رہی۔ 75 دن والی روایت کے مطابق 13 جمادی الاولیٰ بی بی کی شہادت ہے، 95 دن والی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت ہے۔ اس دورانیے کو کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ، اور یہ ایام فاطمیہ رسم نہیں ہے، یہ ایام فاطمیہ عادت نہیں ہے، یہ ایام فاطمیہ جو ہم اور آپ منا رہے ہیں، یہ بی بی کی مجلسوں میں جو آپ چل کے آ رہے ہیں، یہ جو آپ چل کے آئے ہیں مجلس سیدہ میں، یہ جو میں مجلس سیدہ پڑھ رہا ہوں، جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے بدلے میں آپ کو اور ہمیں ملے گا کیا؟ جب آپ چل کے مجلس فاطمیہ میں آ جاتے ہیں، جب پڑھنے والا مجلس فاطمیہ پڑھتا ہے، جب آپ نام سیدہ پہ درود کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قاتلین سیدہ سے براءت کرتے ہیں، تو کرامت کاتبین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس بات کا اندراج فرما دیتے ہیں کہ ان کا بدور کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اندراج نامہ اعمال میں ہوتا ہے کہ ان کا سیدہ کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کتنا خوبصورت ہے یہ اندراج نامہ اعمال کا، کہ جس میں درج ہوگا کہ یہ سیدہ کے قاتلوں سے براءت کرنے والے۔ روز محشر ہر بندہ مومن کے نامہ اعمال کی زینت ہوگی ایک چیز۔ دیکھیے ہر چیز کی کوئی زینت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مجلس کی زینت علم ہوتا ہے، مجلس کی زینت ہے علم، جبھی تو محفل چمکتی چمکتی لگ رہی ہوتی ہے۔ بروز محشر آئے گا نامہ اعمال میرے اور آپ کے سامنے، اس نامہ اعمال کی زینت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ بروز محشر مومن کے صحیفے کا، مومن کے نامہ اعمال کا عنوان علی کی ولایت ہوگی۔ آپ کے نامہ اعمال کا عنوان بھی علی کی ولایت ہوگا، میرے نامہ اعمال کا عنوان بھی علی کی ولایت ہوگا۔ تو اس عنوان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اوپر عنوان ولایت علی ہو، وہاں نیچے لکھا ہو ولایت والا بھی تھا، سیدہ کے قاتلوں کے تبرے والا بھی۔ ابن ابی طالب، تو نیچے اتنا تو درج ہو کہ محمد علی بھی یہ رکھنے والا تھا، سیدہ کے قاتلوں سے براءت بھی کرنے والا تھا۔ جو آیہ مجیدہ میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت فرمائی، سورہ فرقان کا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ ایڈریس آیت کا 54۔ بڑی مختصر سی بحث کر کے منزل کو آگے بڑھانا ہے۔ هو الذی، وہی تو اللہ ہے۔ قبلتین موجود ہیں، ایک قبلہ، قبلتین، نورین، شمسین، بحرین، ثقلین، حسنین، ٹھیک ہے، قبلتین موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ جہاں بھی قرآن کے اندر اللہ سے آیا نا، اس کے بعد اس نے جو جملہ پیش کیا
اس کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ کون ہے. میں نے اس میں موصول سلا تو بالکل سمرائز کر کے پہنچا دیا. مثالیں لے لیجئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو اللہ ہے جس نے اس نبی کو بھیجا ہے. اس کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ کون ہے. کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے سے. کہا وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. چلیے رک کے جملہ پیش کر دیتا ہوں. اس کا پتہ کس کے ذریعے چلے؟ رسول کے ذریعے سے، کیونکہ تعارف اس کے ذریعے سے کروانا. پتہ چلا جس کے ذریعے سے کوئی خود تک بلائے اسی ذریعے سے آیا جاتا ہے. تو اب زیر قصہ اس نے کہا تھا ہم فاطمہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ بی بی کے بچے ہیں، وہ بی بی کے شوہر نامدار ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا کچھ غلط اگر آنے کا تمہیں شوق ہے نا تو سیدہ کے ذریعے آنا، کسی اور کے ذریعے نہ آنا. تو اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہو ہم محمد کی رشتہ داری لے کے جائیں گے. نہیں، وہ چاہتا ہے مجھ تک محمد کی رشتہ داری سے نہیں، بطول کی رشتہ داری سے بڑی تیزی کے ساتھ. ایک اور الذی خلق الموت والحیات، وہی تو ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. رک کے جملہ پیش کر دوں. پتہ چلا جہاں موت اور حیات کی خلقت کی بات ہو وہاں اللہ ذہن میں آتا ہے. هو الذی، وہی تو اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. تو اسی لیے جب علی نے مردے جگائے دستور قرآن یہ تھا کہ موت اور حیات تو اللہ دیتا ہے. تو علی نے مردے یہ کہہ کے جگائے کہ قم قد احیاک اللہ بید علی ابن ابی طالب، اور تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں زندگی دی ہے تاکہ دیکھنے والا علی کو مردہ جگاتا دیکھ کے اللہ نہ سمجھے. علی نے کہا جگا اللہ کے علم سے رہا ہوں، یعنی فیصلہ کر دیا یہ اللہ نہیں ہے، لیکن ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس کے کہے سے پتا بھی نہیں ہلتا. پیش کروں پتے تو دور کی بات، جس کا کہاں اپنے نہ مانے کیا کہنے اور ہوتے ہیں، اور جس کے جملہ مصیبت کا نہیں ہے. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، قبلہ موجود ہے، آپ بھی موجود ہے. ان سے تائید لے لیجیے گا. جب علی کا جنازہ گزر رہا تھا نا تو کچھ ہو رہا تھا. میں اسی منظر کو فضائل میں پیش کروں. جس کا کہا گھر والے نہ مانے اور ہوتے ہیں، جسے درخت بھی زندہ تو زندہ، جس کے لاشے کو، جس کی قبر کو جانے سے پہلے جس کی میت کو درخت بھی جھک کے سلام کرے اسے علی کہا جاتا ہے. جھک کے سلام کرنے کے علی ابن ابی طالب. تو مردے اسی لیے جگائے تو کہا قم قد احیاک اللہ علی ابن ابی طالب. میں الذی سمجھا رہا ہوں. الذی خلق من الماء بشرا، وہی تو ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو خلق کیا. فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اس بشر کو خلق کرنے کے بعد نسب بھی عطا کیا اور سحر بھی عطا کیا. نسبی رشتہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور نسبی رشتے کے لیے ایک ماں ایک باپ، اور طہارت کے لیے ماں کی طہارت بھی باپ کی طہارت بھی.
یعنی نسبی رشتے کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر طہارت نہ ہو تو نسبی رشتہ تو وجود میں آتا ہے لیکن پاکیزہ نسب نہیں بنتا۔ نسبی رشتہ تو وجود میں آتا ہے لیکن پاکیزہ نسب نہیں بنتا۔ تو اب دو طرح سے نسبی رشتے کو وجود میں لانا ہے، ماں اور باپ بھی اور ان کی طہارت بھی۔ جملہ بڑا دقیق ہے، آپ اگر خاموش بھی رہے، علماء سے داد میں نے اپنے حصے کی لے جانی ہے۔ نسبی رشتہ ایک ماں ایک باپ دونوں ہیں تو نسب تو وجود میں آ گیا، لیکن اگر طہارت ہوگی تو پاکیزہ ہوں گے۔ دشمن علی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا نجس الولادہ۔ دشمن علی، روایت کہتی ہے علی سے محبت وہی رکھے گا جس کا خون پاک و پاکیزہ ہوگا۔ خدا کرے زور قلم اور زیادہ۔ اعجاز حسین آشنا مولانا خوبصورت انہوں نے جملے لکھے، مولانا اعجاز حسین آشنا کے 4 مصرے انہوں نے کہا عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف گریہ موت سے بے باک ہونا چاہیے، ہر کسی کو مل نہیں سکتا سنو عشق علی، شرط ہے کہ مادر آمن پاک ہونا چاہیے۔ پچھلے بیٹھے ہوئے باہر والے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ نسب قبلہ لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا نجس الولادہ۔ دشمن علی جتنے بھی ملے، بعض ایسے ہیں ماں تو ملی، بابا اتنے ملے، ٹھیک ہے، ہاں گنتی میں نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے تھے لا شک کا، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کچھ لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا گیا۔ امام حسین نے کہا تھا یبن الزرقاء، جب آپ کے پیش کے بارے میں پوچھے گا تو بد کردار کے بیٹے، بد کردار کے بیٹے، وہ کرنے کیا لگے تھا؟ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مروان نے کہا تھا اگر یہاں سے گئے دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے دربار ولید میں، وہ کوشش کرنے لگا۔ امام نے کہا بد کردار کے بیٹے، یعنی خط کھینچ دیا، جو آج مارنے کی کوشش کرے وہ بھی بد کردار کا بیٹا، جو کل مارے گا وہ بھی بد کردار کا۔ ماں کے نام سے پکارا گیا، کیوں؟ شجرے مشکوک تھے۔ تو کچھ تو ایسے ہیں ماں ملے گی اور باپ تاریخ کے اندر تاریخ ہے، بالکل متعدد ملے گی، لیکن کچھ ایسے ہیں ماں بھی وہی ہے باپ بھی وہی ہے لیکن دشمن علی ہے۔ تو جو میں نے کہا نسب کے لیے ماں باپ تو کبھی ہوتے ہیں لیکن طہارت نہیں ہوتی، باپ بھی ایک ہو ماں بھی ایک ہو، پھر بچہ منکر ولایت علی ہو تو سمجھ جانا ان دنوں کی پیداوار ہے جن میں قربت حرام تھی۔ اللہ آپ کو مزید یہ تائید یہ ہمارے لیے ناصل مال ہے، اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان کرام یہ قدر سمجھ رہے ہیں؟ تو لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا نجس الولادہ۔ میں نسب اور صحت سمجھا، نسبی رشتہ کے لئے وہ جو ماں باپ کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، سحری رشتہ وہ جو عقد کے ذریعے وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ جتنے آپ کے سسرالی رشتے دار ہیں، بس سسرال چلیے سسرال شریف سلمان پڑے محمد والے سسرال، ٹھیک ہے۔ سسرالی رشتے یہ آپ کے سحری رشتے ہیں سواد کے ساتھ، ماں باپ کے رشتے یہ نسبی رشتے ہیں۔ کہا میں نے پانی سے ایک بشر کو خلق کیا، بس اختصار کرو زیادہ دقیق نہیں کرنا، اس کو نسب بھی بنایا اس کو سحر بھی بنایا۔ بشر کا بشر ہونا یہ اس کا ذاتی کمال ہے، اور بشر کا
نسبی رشتہ ہونا یہ اس کا نسبتی کمال ہے. بشر کا سحری رشتہ ہونا یہ اس کا نسبتی کمال ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ذاتی کمال، ایک ہوتا ہے نسبتی کمال. ہماری ذات میں کمال نہیں ہے، ذات میں کمال نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، پھر قبلہ کی بات کرتا ہوں. بھائی ہے، خداوند متعال سلامت رکھے. ہماری ذات میں کمال ہے نہیں، کیوں؟ نسبت میں کمال ہے. کیا کہنے قبلہ کو بھی ساتھ ملاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم عقیدہ بھی ہیں، ایک ہی سیٹ میں، ہماری ذات میں کمال نہیں، نسبت میں کمال ہے. جملہ رک کے پیش کروں گا. آپ کی ذات میں کمال نہیں، نسبت میں کمال ہے. آپ کے گھر میں کمال نہیں، نسبت میں کمال ہے. گھر کی چھت میں کمال نہیں، کیا کہنے چھت پہ لگے علم پہ. یاد آگے خرم خلیق صاحب ہمارے شہر کا بہت معتبر نام ہے شاعری کے اندر، پاکستان بھر ان کے لوہے پڑ رہا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. کہا ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں. جن کے اپنے گھر نہیں ہے ضرور سرکار اللہ انہیں اپنے گھر دے. ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں. تختی باہر لگتی ہے نا، ہاں فلاں کاٹیج، فلاں کا گھر، فلاں کی منزل، ہاں فلاں کی عطا. ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں علم عباس کا، لیکن لگانا یاد رہتا ہے. باہر والے بھی مل کے بشر کا بشر ہونا ذاتی کمال، بشر کا نسبتی کمال یہ ہے نسبوں سے. ہمارا ذاتی کمال کچھ نہیں، جو کمال ہے نسبتوں کا. کبھی بندے کی ذات میں کمال ہوتا ہے، کبھی نسبتوں میں کمال ہوتا ہے. نسبت کا کمال تب فائدہ دیتا ہے جب ذات میں کمال ہو. ذات میں کمال نہ ہو تو نسبت فائدہ نہیں دیتی. یہ کرسی تھی، وقتی نسبت ہوئی منبر سے، ذات میں کمال تھا. ٹانگ ہوتی ٹوٹی ہوئی، ٹانگ ہوتی ٹوٹی ہوئی تو نسبت فائدہ نہیں دیتی تھی. بھائی ذات میں کمال ہو تو نسبت فائدہ دیتی ہے. یار میں بلال کاظمی کے 4 مصروں کا سہارا لوں گا، بات حل نہیں ہو رہی ہے. کہاں وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پکڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پکڑے ہیں. محفوظ یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں. ارے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. کوئی اور بڑھ جاتا عجب نہیں، کو آگے بڑھ کے کہتے حیا کر عقل کے اندھے، شرم نہیں آتی کل تک کمال ہو تو نسبت فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں بشر کو بشر بنایا، یہ ذاتی کمال. بشر کو نسبت عطا کی، یہ اس کا نسبتی کمال. بی بی کا ذاتی کمال بھی ہے. اور ابن سیرین نے بھی لکھا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ علی ہی وہ ہے جو نسب میں بھی محمد کے ساتھ ملتا ہے اور سحر میں بھی محمد کے ساتھ ملتا ہے. نسب بھی محمد کے جیسا ہے اور
سحر تو ہے ہی اتنا باکمال. اور جملہ رک کے پیش کروں, سحری رشتہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ جب آپ کو کوئی رشتہ دے, بھئی ایسا ہے یا نہیں, ابھی وجود میں آتا ہے. اور دوسری بات جائیں اور انکہ تو اور قبل تو کہیں, ورنہ سحری رشتہ وجود میں نہیں آتا. گاؤں کا بڑا بندہ کوئی رشتہ دے دے تو کوشش ہوتی ہے نکاح خان بڑا ہونا چاہیے, ہاں نکاح خان بڑا ہونا چاہیے. رشتہ محمد نے علی کو دیا تھا تو نکاح خان ایسا ہو جو محمد سے بھی بڑا. زیادہ نہیں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, بس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک ذاتی کمال, ایک نسبتی کمال. بی بی کا ذاتی کمال بھی ہے اور بی بی کا نسبتی کمال بھی ہے. ذاتی کمال سیدہ کا یہ ہے کہ بی بی فاطمہ ہے, یہ بی بی کا ہے ذاتی کمال. آپ کہیں گے مولانا بات حل نہیں ہوئی, لطف اتنا نہیں آیا, آپ نتیجہ دے رہے ہیں اور داد ہم دینے کے لیے آمادہ ہیں, لیکن جملہ ایسا تو لائیے داد پہلے سے بڑھ جائے تو انشاءاللہ بڑھ جائے گی. میں بی بی کا ذاتی کمال آپ کو دکھاؤں, پہلے علی کا ذاتی کمال ایک دیکھ لیجئے. آپ نے روایتیں سن رکھی ہے نا کہ ان اللہ لم یوہب نبوتا ای نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا. جملہ آگے ہے. اب سیدہ کا ذاتی کمال ہے ما تکاملت النبوت حتی قرّا بفضلها. اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک فضیلت زہرا کا اقرار نہیں کیا. کہ پھول راضی ہو, مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, اور خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو. جسے کہو گے مانیں گے رضی اللہ, شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. خاندان زہرا پہ باواز بلند تر صلوات. ذاتی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی ہے فاطمہ. ہم نسبتی کمال کی طرف تو جاتے ہیں, ذاتی کمال پہ نہیں آتے. اسی لیے بی بی نے کہا تھا انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, میں فاطمہ ہوں. اور میں ایک روایت پیش کروں, من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے بی بی کی معرفت حاصل کی اسے لیلۃ القدر کو در کر لیا. در کیا آپ نے لیلۃ القدر کو. آپ کہیں گے آپ سلامت رہیے, آپ سلامت رہیے. قبلہ فرماتے ہیں 29 برس سے یہاں پہ محراب میں فرائض انجام دے رہا ہوں, 29 برس سے آپ ان کے پیچھے لیلۃ القدر کو در کر رہے ہیں. ملی نہیں ملی. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں ادراک کیا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اعمال شب قدر چھوڑ دیے جائیں؟ نہیں, جواب یہ آئے گا قبلہ کوشش تو کرنی ہے. اسے کہتے ہیں لا یدرک کلو, لا یدرک کلو. جس کے کل کو درک نہ کیا جا سکتا ہو اس کے کل کو چھوڑا بھی نہیں جاتا. سیدہ کیا ہے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن جتنی جتنی بطول کی معرفت ملتی جاتی ہے حاصل کرتا چلا جا. جتنی جتنی علی کی معرفت ملتی جاتی ہے حاصل کرتا چلا جا. اور یہی تاریخ میں ہوا تھا جب کسی نے دیکھا کہ بہلول دجلہ کے پانی کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے کہا بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں دجلہ کا سارا پانی اس کوزے میں سما جائے. اس نے کہا ارے دیوانہ ہو گیا ہے, بھلا دجلہ کا سارا پانی بھی اس کوزے میں سماتا ہے. یہی علی کے مستانے نے رک کے کہا یہی تو بتانا ہے جب اس دجلہ کا پانی کوزے میں نہیں آتا
مولا مجھے یاد آ گیا یہ 2 برس پہلے کی بات ہے قبلہ بھی جاتے رہتے ہیں وہاں یہ ہم سے پہلے بلکہ وہاں پڑھ چکے قبلہ بھی پڑھ چکے نواب والا علی مسجد فیض آباد سٹی کی یہ بات ہے اشرف محرم الحرام کے دوران ایک مومن نے یہی نعرہ لگایا لیکن اس نے آخری چیز ایک نئی اس کے اندر متعارف کروائی انہوں نے کہا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا آخر میں کہنے لگا مرے منکر مکر اولا اللہ عزت وقار سلامت رکھے جنتی ماحول بن گیا سیدہ کا ذاتی کمال کہ بی بی فاطمہ نسبتی کمال جیسا بابا ہے ویسا بابا نہیں ہے کسی کا جیسا شوہر ہے ایسا شوہر کسی کا نہیں ہے اور اقبال نے بھی کہا نا کہ مریم آج ایک نسبت عیسیٰ عزیز آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہ مریم ایک نسبت سے صاحب منزلت و صاحب فضیلت ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے اور زہرا 3 نسبتوں سے صاحب کرامت ہے اور میں جملہ رک کے کہتا ہوں مریم اور سیدہ کا کمپیریزن کبھی بنتا ہی نہیں ہے ادب شناس لوگ ہیں جملہ سوال فرمائیے گا وصول فرمائیے گا مریم اور سیدہ صلوات اللہ علیہما دونوں پہ صلوات ہو ان اللہ استفا کی وطہرت کی وصطفا کی علیہ صلی اللہ نبی حضرت مریم کے دروازے پہ آکے ملائکہ کہتے تھے ہم طہارت مریم کی قائل ہیں لیکن مریم اور سیدہ صلوات اللہ علیہما کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے اس لیے کہ عصمت کے آسمان کی جس بلندی پہ جا کے طہارت مریم کا پرندہ تھک کے اپنی پرواز چھوڑ دیتا ہے وہاں سے بطول کی طہارت کی ابتدا ہوتی ہے نا ایسے لفظ نہیں آیا اسی لیے میر علی سے کہا تھا ہاں ہے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام ہاں ہے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیے کلام اے کرد اپنے سر کو جھکا دے با احترام کرد خالصتاً اردو کا لفظ ہے کرد کہا جاتا ہے قلم کو میر علی قلم چلا رہے تھے نہ کہا اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیے کلام اے دل اپنے سر کو جھکا دے با احترام کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں مریم کا بدر عمران ہے گر زہرا کا بدر محبوب خدا مریم کا معزز شوہر نہ تھا زہرا کو شرف حیدر کا ملا تاریخ نے مریم کے اثار کا کب ہے ذکر کیا کل مال خدیجہ کبرا نے اسلام پہ قربان کر ڈالا کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا اللہ مزید عزت دے خدا زبان میں بیان میں مزید تاثیر عطا فرمائے عزت زہرا پہ بلند تر صلوات سلامت رکھیے اور میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے عزیز ہے عزیز طرح جان ہے خداوند متعالی نے سلامت رکھیے عمر میں چھوٹے ہیں شرف میں منزلت میں ہم سے بڑے ہیں وقار میں ہم سے بڑے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ شہباز پاکستان ہیں اللہ سلامت رکھے اللہ یہ عزت سلامت رکھے بس یہی پہ بس آخر میں میر حدیث پڑھ رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا دیکھیے کیا ہی خوبصورت انداز میں نسبتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے نا کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف کس کو یا علی مدد کہنے پہ ناز ہے ساروں کو ناز ہے یا علی مدد کہنے پہ مجھے اس امام کے ساتھ اس لباس روحانی کے ساتھ یا علی مدد کہنے پہ ناز ہے ہر ایک کو مشکل کشا ہے محمد کو ماننے پہ ناز ہے کہا اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف بابا ملا فخر رسول جان سلم شوہر ملا امیر عرب اور شہ رجب اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلق دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا Baba de Brenda
شر دنیا وشر الآخرہ، خدا ہر شر سے، ہر شیطان سے، ہر شریر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہی ارمان ہے، امت نے بطول کو رلا رلا کے، امت نے بطول کو تڑپا تڑپا کے، لفظ بدلو، امت نے بطول کو مار مار کے مارا۔ 6 ماہ یا 9 ماہ تک با اختلاف روایات نبی سیدہ کے دروازے پہ جاتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ مدینے والے یاد رکھیں یہ بطول اور ایک روایت اور عزاداروں، جب آخری وقت نہ میرے نبی کا ملک الموت نے دروازے پہ آ کے دستک دی تھی، لیکن پہلی مرتبہ اس نے نہیں کہا میں ملک الموت ہوں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا مسافر ہوں، نبی کی احوال پرسی کے لیے آیا ہوں، کہا اللہ تجھے بخش دے، واپس چلا۔ پھر دروازے پہ دستک، یہی سوال کون؟ وہی جواب آنے لگا، نبی کی آنکھ کھلی، کہا زہرا جانتی ہو یہ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ کہا آج سے پہلے جس بھی دروازے پہ گیا بغیر اجازت ہے اللہ مانویت پر کہا، آج کے بعد جس بھی دروازے پہ جائے گا بغیر اجازت کے جائے گا، بیٹی یہ ملک الموت ہے، اسے آنے کی اجازت دے۔ زہرا نے اجازت دی، ملک الموت اندر داخل ہوا، آگے کہنے لگا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ 2 کام ملک الموت نے کیے، رک کے اجازت طلب کی، آ کے سلام کیا۔ نبی کے جانے کے بعد ابھی کوئی 3 دن تقریباً گزرے تھے، مدینے کے بدماشوں نے کام دونوں نہیں کیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دروازے پہ آ کے اونچا بول رہے تھے۔ عزیزانو عجیب جملے ہیں تاریخ کے اندر ملتے۔ بی بی نے کہا ہم سوگوار ہیں، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، ظالم کہتا ہے وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ پس عزیزانو انہوں نے لکڑیاں منگوائی، اور میں تو یوں ہی پڑھا کرتا ہوں، جو دروازہ قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، جس دروازے پہ سورہ نور کی روشنی تھی، ان ظالموں نے آگ جلا دی اس دروازے پہ۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا، بی بی نے اپنا ہاتھ دروازے سے باہر بڑھایا کہ اس ظالم کو روکے، اس لعین نے تازیانہ لیا زہرا کے ہاتھوں پہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، اطمینان سے سنتے آئیے گا۔ ہاں چلتا دروازہ تھا، جلتے دروازے کو اجر رسالت لعین نے دیا تو دیا کیسے؟ اس ظالم نے اپنی نجس ٹانگ دروازے دروازے کو اپنی ٹانگ کے ساتھ دھکا دیا، بلا تشبیہ۔ ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف جلتا دروازہ تھا، ان دونوں کے درمیان زہرا تھی۔ میں تو یوں ہی پڑھا کرتا ہوں، لوہے کی ایک میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا۔ اجرکم اللہ، منزل آگے سنتے آئیے۔ اللہ سادات کو آباد رکھے۔ کتنی طرح کے سادات ہیں دنیا میں، کل 2 طرح کے، یا حسنی یا حسینی، بخاری، کاظمی، زیدی، پھر یہ ان کی فروعات ہے نا۔ سادات کی پوری نسل کا قاتل تھا یہ لعین، اس لیے کہ اگر محسن نہ مارے جاتے آج محسنی سادات بھی۔
अजरकुम अल्लाह दुनिया के अंदर मौजूद होते बस अल्लाह ये लाइन घर में आया और घर में आने के बाद इसने किया क्या, छठे मौला के पास एक बंदा आया था, उसने कहा मौला अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, कहा नाम क्या रखा है, कहा फातिमा 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 फातिमा, नाम आता गया, मौला झुकते चले गए, कहा देख अगर नाम फातिमा रखा है कभी उसे तमाशा न मारना, अल्लाह नवाजों पे रहम करे, कभी उसे झिड़कियां न देना, क्यों मौला, कहा इस नाम का हया है, जिसका नाम फातिमा हो अपना पर्दा नहीं डाल सकता। ये लईन घर में आया, कहता है करीब था मेरा दिल नरम हो जाता, मैं वापस आ जाता, लेकिन जो अली ने बदर ओहद में मारे थे मुझे वो याद आ गए, मैंने सैयदा को अजरे रिसालत दिया, अजरे रिसालत मैंने कहा, हाँ बीबी के चेहरे पे मगना पड़ा हुआ था, चेहरा भी ढका हुआ था, लेकिन इस लाइन ने सैयदा को तमाचा मारा, अज़ादारों तमाचे का लगना था, कान का जेवर ज़मीन पे गिरा। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों पढ़ने वाले का पढ़ना आसान, ये आपके इलाके रात में देर से लौटो तो अज़ादारों एक मर्तबा हिफाजत करनी पड़ती है, अल्लाह ना करे कोई शब के अंधेरे में किसी वीराने में जा रहा हो, माँ भी साथ हो, बहनें भी साथ हो, बेटियां भी साथ हो, लूटने वाले लूट ले, और अल्लाह ना करे किसी के सामने कोई उसकी माँ को तमाचा मारे, जब बिरादरी वाले आएंगे आके कहेंगे तेरा माल लूटा, तो कहोगे माल चाहिए था ले लेते, अब मेरे सामने मेरी माँ को तमाचा ना मारते। सारे दरबार में हसन ने एक शख्स से कहा था, और तू वही है ना जिसने मोहम्मद की बेटी को तमाचा, अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों सैयदा को तमाचा लगा, ताज़ियाने लगते रहे, उन पर लईन ने मारे और लईनों ने मारे, बस अज़ादारों जुमला यही कहूँगा, 18 साल की उम्र थी और उम्मत ने ताज़ियाने मार मार के ज़हरा को मार दिया, बस अज़ादारों बीबी की रूह परवास कर गई ना, हसनैन घर में नहीं थे, जब घर में आए पता चला माँ मर गई है, और सईदा वाली वालों अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कहा जाए तेरी माँ मर गई है, तेरा पापा मस्जिद में है, जाके उसे खबर दे के आ, वो कभी गली में इस तरफ गिरेगा कभी इस तरफ गिरेगा, हसनैन आए हैं बाबा को खबर देने, अज़ादारों सहाबा ने, अली के सहाबियों ने हसनैन के रोने की आवाज सुनी, मस्जिद में आए, अजीब जुमले कहा, बाबा बाबा माँ मार गई है, मैंने तारीख में पढ़ा, इतना कहना था जिस अली को कोई ना गिरा सका, जब पता चला ज़हरा मर गई तो वक़ा अला वजहिहा, अली मुंह के बल ज़मीन पे गिरे, अली को गश आ गया, अज़ादारों घर में आए, गस्लों का बंदी आ गया, एक मर्तबा बच्चे माँ से प्यार कर रहे थे, लेकिन हुसैन नहीं आ रहा था, क्यों ना आए, इसलिए कि माँ जब तक बुलाएगी नहीं हुसैन नहीं आएगा, इतना कहना था, कद हन्नत व अन्नत व मद्दत यदैहा, बंदे कफन टूटे, कहा जा मेरे लाल, बिला तशबीह हुसैन माँ के सीने पे यही तरीका था, जिब्राइल ने कहा या अली बच्चों को हटा, अरे लाशे से बच्चे ऐसे हटाए जाते हैं, लेकिन 11 मुहर्रम कोई तमाचा मारता था, कोई ताज़ियाना, माँ